السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت میڈیا یوٹیوب چینل کے باوقار شاندار ناظرین کرام، حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ چغل خوری کہتے ہیں، چغل خوری کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا کرانے یا بڑھانے کی نیت سے ایک شخص کی بات دوسرے کو پہنچانا۔ حکم تو اس بات کا دیا گیا ہے کہ اگر دو دوست، دو بھائی یا دو رشتہ دار آپس میں لڑے ہوں تو ایک تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان ایسی باتیں کرے کہ ان کے دلوں کی کدورتیں اور نفرتیں ختم ہو جائیں، حتیٰ کہ اس کے لیے اگر اس کو اپنے من سے بات بنانی پڑے تب بھی جائز ہے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور خیر پہنچائے یا خیر کی بات کہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی۔ اور ناظرین کرام، امام ابن شہاب ظاہری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں کے علاوہ کسی موقع پر میں نے نہیں دیکھا کہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہو۔ پہلا موقع ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا، دوسرا موقع ہے شوہر کی بیوی سے گفتگو یا بیوی کی شوہر سے گفتگو۔ ان تینوں کو اگر کسی وقت حاجت پڑ جائے، ضرورت کے وقت ان کو گنجائش ہے جھوٹ بولنے کی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں صلح کرانے کی کتنی زبردست اہمیت ہے، اور اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اور اسی سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑانا اور جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرنا کتنا سخت گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کو اس جرم کبیر، جرم عظیم کے کرنے میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 114 پارہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما، کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیاں یعنی کانا پھسیاں اس میں کوئی خیر نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم کرے، اور جو شخص یہ کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی زبردست اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ صدقہ، کہ لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر صدقے کی بات یا نیکی کی بات یا صلح کرنے کے لیے۔ سرگوشی کرنا، کانا پھوسیاں کرنا، اکیلے میں باتیں کرنے کی اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس سے قرآن روک رہا ہے۔ لیکن صدقے کی بات، کسی غریب کو دینے کی بات یا نیکی کی بات، نیکی کے کام یا معروف کہتے ہیں ایسی نیکی جو اہل شرع کے نظر میں معلوم ہو، یعنی کسی یتیم، کسی غریب، کسی بیوہ، کسی مسکین کے لیے کچھ انتظام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، یا دوسرے کو تیار کر رہا ہے، کسی حاجت مند کو قرض کی ضرورت ہے، یہ خود سے تیار ہو رہا ہے یا دوسرے کو تیار کر رہا ہے، یا کوئی مدرسہ ہے اور اس میں ضرورت ہے، اس کو دیکھ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے، یہاں پہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام چل رہا ہے، میرا بھی کچھ مال لگ جائے، اس کے لیے خود بھی کوشش کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی کروا رہا ہے، تو یہ بھی خیر کا کام ہے۔ اور صلح کرنے کے لیے سرگوشی کرنا، صلح کرانا، یہ بھی بڑا اہم عمل ہے دوستو۔ اللہ رب العزت نے او معروف او اصلاح بین الناس دونوں کو الگ کیا ہے صدقے سے۔ یہ دونوں کام، معروف
کام نیکیوں کی دو لوگوں کو خفیہ میں تنہائیوں میں بتانا اور لوگوں کے درمیان صلح کرنا کتنا اہم ہے کہ الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور صلح کے بارے میں تو حدیث کا بڑا مجموعہ موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتا دوں جو روزے، نماز اور صدقات سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ضرور بتائیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اصلاح بین الناس ہے، یعنی دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا، دو جھگڑا کیے ہوئے ان کے درمیان صلح کرانا ہے. تو عزیز دوستو، کہیں ہم اگر دیکھیں فساد ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، بات بگڑی ہوئی ہے، تو وہاں تماشائی بن کر نہ جائیں، بلکہ اگر اپنے اندر یہ کیفیت ہے، اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ اس جھگڑے کو مٹا سکتے ہیں تو جھگڑے کو ختم کیجیے اور صلح کیجیے. اور کوئی جھگڑا پیدا کرنا اللہ کی لعنت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام سے بچیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے. میں جاتے جاتے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو صدقے کی نیت سے خوب شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آئے اور وہ